ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلّہ کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن علی حاضر قیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہ رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، گزشتہ اور اس سے پہلے والے خطبات جو آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مقصد تخلیق انسانیت، اور جو اس کو سمجھ جاتا ہے یقیناً دنیا بھی اس کی اللہ سنوار دیتے ہیں اور آخرت بھی اس کی کامیابی والی بن جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا بتایا ہے وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن اور انس کا پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ زندگی کے ہر لمحہ میں، ہر گھڑی اور ہر ساعت میں، بولی گئی ہر بات میں، کیے گئے ہر کام میں انسان اس بات کو مد نظر رکھے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے اور پیارے آقا کا کیا فرمان ہے۔ بس اسی سوچ و بچار کا نام اللہ کی عبادت ہے کہ جو انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس کام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں، پھر انہیں ہی بجا لاتے ہوئے اپنے وہ اعمال یا اپنی اس گفتگو کو وہ جاری اور ساری کر لے، تو یہی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی اطاعت میں اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جو انسان بھی اپنے آپ کو لے آئے وہ اللہ کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، اپنے مقصد تخلیق کو سمجھنے والا ہے۔ تو عبادات میں جو سب سے بڑی عبادت ہے، اعمال میں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے، اس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، عبادات میں جو نمبر 1 پہ عبادت ہے، افضل ترین اور بہترین، اعلیٰ ترین، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ انسان کو فائدہ دینے والی جو عبادت ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے۔ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال میں سے سب سے بہترین اور محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ بڑا اہم، بڑا ویلڈ اور بڑا ہی پیارا اور خوبصورت یہ سوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ اللہ اس سوال کرنے والے صحابی کے مدفن پہ جہاں کہیں لیٹے ہیں کروڑہ رحمت نازل فرمائے
کہ بتائیے کہ میں وہ کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں انسان کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے زیادہ بہترین عمل ہے، اگر انسان اس کام کو کر لے تو یہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ترین کام ہے۔ وہ کام کون سا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، نماز کو جو ہی اس کا ٹائم سٹارٹ ہو اسی وقت اسے پڑھ لینا، نماز کو باجماعت ادا کرنا، بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت سے پیچھے نہ رہنا، یہ ایسا بہترین عمل ہے کہ اللہ سب سے زیادہ اس عمل سے محبت کرتے ہیں۔ تو عبادات میں بڑی عبادت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے لیے اللہ کے گھر میں دن میں 5 مرتبہ دن اور رات میں حاضری دے۔ یہ ایسا بڑا عمل ہے، ایسا بہترین عمل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 750 مرتبہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے رپیٹ کیا ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ہی بات کو ایک دفعہ اگر اللہ تعالیٰ بیان کر دے تو یہ کافی ہے انسانیت کے سمجھنے کے لیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ اتنا اہم کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، اتنا بہترین کام ہے کہ اللہ نے اس کام کو کرنے کے لیے 750 مرتبہ کم و بیش اسے قرآن مجید میں رپیٹ کیا ہے، بار بار اس کی طرف انسانیت کو حکم دیا ہے، تلقین کی ہے۔ تو بڑے اعمال میں سے سب سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کا ادا کرنا، اتنا بڑا کام ہے، اتنا اہم کام ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے کی یا بیٹی کی عمر 7.5 سال ہو جائے اسے نماز کی تلقین کرو، اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو، اسے نماز سکھاؤ، اور یہ 2.5 سال تم نے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لالچ کے ساتھ جیسے ممکن ہے اسے نماز کی طرف لانے کے لیے کوشش کرو۔ جب تمہارا بیٹا یا بیٹی 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ رحیم اور کریم ہے، جن کے متعلق میرا اور آپ کا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ سب سے زیادہ با اخلاق، با کردار، عمدہ گفتار، اور انسانیت ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے، جن کے بارے میں رب کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جانے والے یہ پیارے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور تمہاری 2.5 سال کی محنت کے بعد وہ نمازی نہ بن سکے تو اسے نماز پڑھانے کے لیے فَضْرِبُوهُ، وہ تمہیں مارنا پڑتا ہے تو میں نبی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسے مار کر نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اتنا اہم کام ہے کہ رحیم اور کریم نبی، انسانیت سے محبت اور شفقت کرنے والے پیارے آقا، نماز کا جب معاملے کی بات آتی ہے، نماز کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ ایسی سختی بیان کی، کہا کہ بچہ اگر نہیں پڑھتا تو اسے مار کر پڑھانے کی طرف لے کر آؤ۔ آج مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، محبت کا دعویٰ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، کہ ہم اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے گھر میں جو ہمارے گھر والے ہیں وہ سب کے سب نمازی ہیں؟ ہمارا 10 سال کا بچہ یا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا ہمیں اس کی فکر لاحق ہے؟ میں نے اور آپ نے کبھی اس بارے میں کوشش کی ہے کہ ہم انہیں کہہ سکیں، بتا سکیں کہ زندگی کا سب سے بڑا کام اللہ کی عبادت ہے اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، تو آپ اس میں سستی کر رہے ہو، آپ اسے ادا نہیں کر رہے ہو تو یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہو۔ دیکھا جائے تو معاشرے کی کثرت اس وقت بے نمازیوں سے بڑی بڑی ہے۔ آج اس طرح کے ہیلے اور بہانے ہیں نماز نہ پڑھنے کے کہ اللہ محفوظ فرمائے ایسی ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ رونگٹے کانپ جاتے ہیں کہ بندہ کس طرح سے اللہ کے حضور کل قیامت کے جواب دے پائے گا جو آج دنیا میں بہانے کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم اور اس بہترین اور سب سے افضل ترین عمل کے بارے میں جو حدیث مبارکہ ہے، سنیے ذرا، اس کو غور کیجیے۔ إِنَّ أَوَّلَ يُحَاسَبُ بَيْنَ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ أَوَّلَ يُحَاسَبُ بَيْنَ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے انسان سے جو سب سے پہلا کویسچن، سب سے پہلا جو سوال پوچھا جانا ہے، وہ میں آج تمہیں دنیا میں بتائے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے بارے میں بتایا جو دنیا میں نہیں، آخرت میں قیامت کے دن اللہ کریں گے۔
اور یہ سوال ڈائریکٹ انسان سے اللہ رب العالمین خود کریں گے، کوئی درمیان میں ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ میں کھڑا ہوں، آپ کھڑے ہیں، اور سب ہم اکیلے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ دنیا میں، وہ جو سوال کیا جانا ہے وہ سن لیجئے، اللہ پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں نماز پڑھ کے آئے ہو یا ایسے ہی آگے؟ اول یحاسب بین العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن اللہ بندے سے جو سب سے پہلی بات پوچھیں گے وہ پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں زندگی دی تھی، اتنے سال گزار کے آئے ہو، کیا وہاں دنیا میں جو ٹائم تم نے اسپینڈ کیا ہے، جو وقت گزار کے آئے ہو، اس میں نماز بھی پڑھ کے آئے ہو یا ایسے ہی بے نمازی بن کے میرے پاس پہنچ گئے؟ جبکہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، شک کیا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ علیم ہے، سمیع ہے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں، پتہ ہے ہر بندے کی ہسٹری کا، ہر بندے کے نام اعمال کا اللہ کو علم ہے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے اس کے علم کا احاطہ کوئی دنیا میں انسان کر ہی نہیں سکتا جتنا اس کے پاس علم ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں پہ بھی دن ہو یا رات ہو، کسی بھی درخت سے اگر کمزوری کی وجہ سے یا ہوا کی تیزی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے، میں رب کا علم اتنا وسیع ہے کہ میں اپنے عرش پہ بیٹھ کے اس پتے کے گرنے کی آواز کو بھی سنتا ہوں اور اس پتے کو جانتا بھی ہوں کہ وہ کس درخت سے گرا ہے۔ اتنا خبیر، علیم اور سمیع رب۔ نماز اتنا اہم عمل ہے، اتنا بہترین عمل ہے، اتنا افضل ترین عمل ہے کہ رب تعالیٰ جاننے کے باوجود کہ بندے کی دنیاوی زندگی کیسی تھی، پھر سوال کریں گے بندے سے کہ بتاؤ دنیا میں نماز پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں آئے؟ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِن صَلَحَتْ قَدْ أَفْلَحَ وَأَصْلَحَ، جس بندے نے کہا اور اس کے نامہ اعمال میں اس کا کہنا درست ہوا کہ ہاں یا باری تعالیٰ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے دنیا میں بڑے سارے میں نے کام کیے ہیں، بڑی ساری مصروفیات تھی، لیکن جب تیرے گھر سے آواز آتی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی، میں ساری مصروفیات کو ترک کر دیا کرتا تھا، سب چھوڑ چھاڑ کے تیرے گھر میں تیرے حضور جبین نیاز کو جھکانے کے لیے حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تو دیکھ لے میری ساری زندگی میں، اللہ تو اس بات کو جانتا بھی ہے، دیکھ آج میرے اعمال کو، میرے یہ نماز والا عمل بالکل پورا ہے، میں اسے ادا کر کے آیا ہوں، تیرے اس حکم کی بجا آوری کر کے تیرے حضور پیش ہوا ہوں۔ تو میں فَإِن صَلَحَتْ، یہ والا اس کا جواب درست ہوا، نماز والا اس کا معاملہ صحیح ہوا، افلح و اصلح، دیکھیے ذرا، افلح کامیاب وہ ہو جائے گا، اسے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، اسے اللہ کی طرف سے اپریشیٹ کیا جائے گا۔ اور اگلی بات جو ہے، یہی بات کافی تھی، بڑی شاندار تسلی تھی پیارے آقا کی طرف سے کہ کامیابی مل جائے، اس سے بڑی اور خوش بختی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ صرف کامیابی ہی نہیں ملے گی بلکہ افلح و اصلح، نماز صحیح پڑھی ہے، پوری پڑھی ہے، رب کے لیے پڑھی ہے، ساری زندگی پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ ساتھ زندگی میں باقی کے جو بھی اعمال کیے ہیں ان میں کمی پیشی ہوگی، کہیں پہ زیادتی ہو گئی ہوگی، کہیں پہ حد سے بڑھ گیا ہوگا، کہیں دنیا کے باقی معاملات میں کوئی اللہ کی طرف سے اس نے وہ ایسا کام کر لیا جس سے رب ناراض ہو گیا، نماز کا کام صحیح ہونے کی وجہ سے اللہ ان اعمال کے اوپر بھی معافی کی قلم پھیر دیں گے، اصلح اللہ انہیں بھی درست کر دیں گے، وہ معاملات بھی اللہ کی طرف سے اس کے حل کر دیے جائیں گے۔ اگر نماز والا کام صحیح نکلا، نماز مکمل نکلی، نماز اس نے وقت پہ ادا کی، ساری زندگی پڑھی، رب کے لیے پڑھی، وقت پہ پڑھی، یہ میں نے 3-4 باتیں کی ہیں، غور کر کے دیکھیے، یہی کام پھر نماز فائدہ دینے والی، نماز وقت پہ ادا کرے، نماز رب کے لیے ادا کرے، ساری زندگی ادا کرے، نماز باجماعت رب کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرے۔ جس بندے نے یہ کام کر لیا اللہ قیامت کے دن کامیاب بھی کریں گے، زندگی کے باقی اعمال میں جو کمی پیشی ہوگی اسے بھی دور کر کے اپنی جنت عطا کرے۔ اللہ ہم سب کو ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے۔ فرمایا جس کی نماز درست نہ نکلی، یہ سید زادہ ہو یا اعلیٰ ترین بہترین اقتدار کا مالک ہو یا دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہو یا دنیا کی سب سے زیادہ دولت اس کے پاس موجود ہو، اعلیٰ نسب ہو، بڑا عہدہ ہو، وافر دولت ہو،
دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، ساری خوبیاں اس کے پاس یکجا ہو، لیکن نماز کا معاملہ نہ ہو، وہ صحیح نہ ہو، وہ پوری نہ ہو، وہ جیسے رب نے کہا تھا ویسے نہ ادا کی ہو، من مرضی سے دل چاہا پڑھ لی، دل چاہا چھوڑ دی، نماز کے معاملے میں اس کا جواب درست نہ نکلا، وَإِن فَسَدَتْ اس میں بگاڑ آیا، نماز کا آنسر صحیح نہ ہوا، زندگی میں پڑھی کبھی چھوڑ دی۔ آج کے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میں نے جناب 2 پڑھتا ہوں 3 چھوڑ دیتا ہوں، 3 میں پڑھتا ہوں لیکن 2 نہیں پڑھی جاتی، ساری پڑھتا ہوں جی 4 کی 4 پڑھتا ہوں لیکن فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا۔ تو فرمایا جس کی نماز کا معاملہ درست نہ ہوا فقد خاب و خسر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس کا بہترین خوبصورت ترین ہونا، اس کا سب سے زیادہ مالدار ہونا، دنیا میں بڑا عہدہ اور اقتدار کا مل جانا، اعلیٰ ترین نسب کا تعلق ہونا، کچھ بھی اسے فائدہ نہیں دے گا، بلکہ نماز اگر صحیح نہ نکلی خواب و خسارہ، ناکام بھی ہوگا، نامراد بھی ہوگا، باقی کے معاملات میں اگر درستگی بھی ہوگی تو اللہ وہاں پہ بھی کانٹا لگا کے اسے جہنم میں داخل کرے، وہ بھی ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اگر نماز صحیح نہ ہوئی تو۔ میں جناب دیکھیں ابھی بھی بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے نکلتا ہوں، یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے، کوئی شک نہیں اس میں کہ بہت بڑا عمل ہے۔ حلال روزی کا حصول امانت داری دیانت داری کے ساتھ کیا گیا کام یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ محنت اور مشقت کے ساتھ کام کرنے والے کو بشارت دی پیارے آقا نے کہ القاسب و حبیب اللہ، تیرے ہاتھوں پہ جو چھالے پڑے ہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ بیوی بچوں کی روزی روٹی کے لیے پڑے ہیں خوش ہو جا، اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا۔ لیکن اگر کام کے سلسلے میں نماز نہیں ہے یا باقی دنیاوی مصروفیات میں نماز نہیں ہے، اسے ادا نہیں کیا ہے، نماز کو اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کیا ہے، نماز کو وقت پہ ادا نہیں کیا ہے، باقی سارے اچھے کام بھی نامہ اعمال میں ہو، تو یاد رکھیے انسان کو وہ کچھ فائدہ نہیں دیں گے اگر بندہ بے نمازی ہے۔ اور یہ فتویٰ کسی عام مفتی صاحب کا، کسی عام مولوی صاحب کا نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ کسی عام بندے نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، من نہیں چاہتا تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، ان کی کون سی بات ہے۔ یہ فتویٰ اس ذات کی طرف سے ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو مرضی سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، یہ جب بھی لب کشائی کرتے ہیں زبان سے کچھ فرماتے ہیں تو یہ ہمارے حکم سے لوگوں کو تمہیں بتاتے ہیں، جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ہم انہیں وحی کرتے ہیں تو یہ تمہیں آگاہ کرتے ہیں۔ تو مطلب سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ ترین، بہترین، شاندار عبادات میں افضل ترین عبادت جو ہے وہ نماز کا ادا کرنا۔ اس میں کمی بیشی ہے، باقی سارے معاملات درست بھی ہوں تو انسان کی آخرت میں اس کے لیے پریشانی بنے گی، آسانی نہیں ہوگی، پریشانی ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی، ناکامی مقدر بنے گی، جنت نہیں ملے گی بے نمازی کے لیے، اٹل فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا کہ جہنم اس کا مقدر بنے گی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم نے اس عمل کو یقین جانیے کہ بڑی ہی ہمارے درمیان یہ سستی من میں آ چکی ہے کہ ہم اس عمل میں بہت پیچھے چلے گئے۔ سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو، اس کے بعد ہر سننے والے کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں یا ان میں کمی کوتاہی کر رہے ہیں۔ شک نہیں ہے کہ جو بندہ بھی اس کام میں لگ جاتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے، سنیے کیسی شاندار خوشخبری ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، اللہ مجھے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا کر دے، میں اسے نسخہ دیتا ہوں۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ رہتے ہوئے اللہ کے حضور نماز کو ادا کرے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اس عمل کے بدلے اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ تو افضل ترین، بہترین، اعلیٰ ترین شاندار کام نماز کا پڑھنا، اور سب سے برا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ رب کو ناراض کر دینے والا، اللہ کے ہاں انسان کے لیے سب سے زیادہ کل قیامت کی پریشانی کا باعث بننے والا جو عمل ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہم دنیا میں تو جیسے ہماری زندگی ہے گزار کے چلے جائیں گے جو کہ عارضی اور مختصر ہے، آخرت میں اللہ کی ناراضگی مول لینا چاہتے ہیں۔ یہ مرضی میری اور آپ کی ہے، کیونکہ سانسیں جب تک چل رہی ہیں تب تک انسان کے پاس اختیار بھی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، رب سے توبہ کر کے معافی مانگ سکتا ہے۔ دن اور رات میں انسان کے اوپر اللہ خالق کائنات نے کل 5 نمازیں فرض کی۔ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا میں بڑا مصروف بندہ ہوں، میرے پاس بہت زیادہ زرعی زمین ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال مویشی ہیں،
تو زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں عبادات میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر سکوں۔ آپ ایسا کریں، مجھے مختصر ترین اعمال بتا دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان اعمال کو سر انجام دوں گا، ان میں کمی بیشی نہیں کروں گا، لیکن ساتھ مجھے گارنٹی دے دیں کہ وہ مختصر ترین اعمال کے بدلے رب تعالیٰ مجھے اپنی جنت عطا کر دے۔ لمبی چوڑی عبادات نہ بتائیے، لمبے چوڑے اعمال نہ بتائیے، بتائیے مختصر ترین، لیکن ایسے جامع ترین بتا دیں کہ میرے ان اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ راضی ہو کے مجھے اپنی جنت عطا کر دے۔ اس حدیث میں سب سے مختصر ترین جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آج بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بڑا مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر یہ والے اعمال جو اس حدیث میں بتائے اللہ کے پیغمبر اسلام نے وہ سر انجام دینا شروع کر دے، ان میں کمی پیشی نہ کرے، گارنٹی اللہ کے رسول کی زبان سے کہ اللہ اسے اپنی جنت عطا کرے۔ شارٹ کورس تو دیا گیا دنیا میں آخرت کی کامیابی کے لیے، وہ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ نبی جو خود بڑے طویل اور بڑے لمبے چوڑے اعمال کرنے والے تھے، کثرت اعمال میں ہر وقت خود کو مصروف رکھنے والے، کہ میری اور آپ کی ماں، پورے کائنات کے تمام مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا، میں نے آپ کی زبان کو، آپ کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب بھی دیکھتی ہوں آپ کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا عائشہ میں نبی ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ طویل ترین عبادات میں مصروف رہنے والے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے، اتنا لمبا لمبا قیام کرنے والے نماز کی شکل میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں طویل قیام کی وجہ سے پیارے آقا کے پیارے قدم مبارک، آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا، سوجن ہو جاتی، اتنا لمبا لمبا قیام اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے۔ کتنی محبت اپنی امت کے ساتھ، کتنا پیار اس پیارے پیارے آقا کو اپنی امت کے ساتھ کہ اس حدیث میں مختصر ترین عمل بتائیں۔ کہا میری امت کے لوگوں یہ کر لینا، اللہ اس کے بدلے تمہیں ضرور اپنی جنت دے دے۔ آج کی میری اور آپ کی زندگی بھی بڑی مصروف زندگی، معاشی حالات، باقی کے معاملات اس طرح کے ہو چکے کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم زیادہ عبادات میں خود کو مصروف رکھ سکیں، لیکن بہت خوش نصیب جو اپنی مصروفیات میں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ لیکن بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ مختصر ترین اعمال بتائے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ کہا میرے صحابی تو 4 کام کر لے، میں نبی گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہیں اپنی جنت میں داخل کر دے۔ پہلا کام کہا کہ دن میں اور رات میں 5 نمازیں، صلاۃ المکتوبہ، 5 جو فرض نمازیں ہیں انہیں پابندی کے ساتھ ساری زندگی پڑھنا ہے، اس میں تم نے کمی بیشی نہیں کرنی، جو چاہے ہو جائے، خوشی ہے، غم ہے، دن ہے، رات ہے، تھکے ہوئے ہو یا تمہاری تھکاوٹ نہیں ہے، جس بھی حالات میں ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، تمہارا دماغ پراپر کام کر رہا ہے، ہوش و حواس قائم ہے، تو میں نبی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ دن اور رات میں 5 فرض نمازیں پڑھنی ہے، ان میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ پہلا مختصر ترین کام۔ دوسرا فرمایا تم کہتے ہو میں مالدار بنتا ہوں، بڑا مصروف ہوں کاروبار میں، صدقۃ المفروضہ، جو نصاب تک تمہارا مال پہنچ جائے، پورا حساب رکھ کے ڈنڈی نہیں مارنی، جو اللہ کا حق ہے غرباء پہ تقسیم کرنے کا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی ہے، جتنی بنتی ہے اتنی دینی ہے، اور کشادہ دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ دینی ہے۔ وہ اماؤنٹ گننی ہے دینے کے لیے، اس لیے نہیں کہ میں نے اتنی دے دی ہے، گنتے ہوئے دل کو کچھ نہ فرق پڑے، کوئی پریشانی نہ ہو، خوشی کے ساتھ رب کا حصہ رب کے بندوں کے اوپر تقسیم کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ تیسرا کام میں وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، مقیم ہو، کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو کسی بھی حال میں، گرمی کے ہوں یا سردی کے ہوں، طویل دن ہو یا شارٹ دن ہو، تم نے رمضان کے روزے نہیں چھوڑنے۔ چوتھا کام وَتَصِلِ الرَّحِمَ، میں نبی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو تیرے خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، وہ تمہارے لیول کے ہیں یا تم سے ڈاؤن ہیں، تمہارے خونی ہیں، قریب ہیں یا دور ہیں، تمہارے اپنے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں یا تم سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے کہ وَتَصِلِ الرَّحِمَ، کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ ناراضگی رکھ کے زندگی نہیں گزار، کوئی تم سے ناراض ہو جائے، منانے کے لیے جو بن پڑے کرنا ہے،
انا کو بھی قتل کرنا ہے، تکبر کو بھی دل سے نکالنا ہے، ضد اور ہٹ رامی کو بھی چھوڑنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا۔ کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے۔ صحابہ کرام بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس بندے نے ایسے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر رکھا، اور پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے واللہ، کیا شاندار بندہ تھا، کیسا بہترین ایمان تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، کیسی محبت تھی اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہتا ہے واللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ جو 4 کام آپ نے بتائے ہیں، جب تک اس باڈی میں سانسیں چل رہی ہیں، ان 4 کاموں میں ساری زندگی کبھی کمی پیشی نہیں کروں گا، جیسے آپ نے بتایا ہے ویسے ساری زندگی ان 4 کام کو سر انجام دوں گا۔ یہ بات کر کے کہتا ہے آپ نے جو کہا ہے وہ بھی پکا ہے نا، بدلے میں جنت ملے گی نا؟ یہی کہا تھا نا کہ مختصر 3 کام بتائیں اور اس کے بدلے میں جنت کی گارنٹی بھی دیں۔ کام آپ نے بتا دیے ہیں، وعدہ میں نے کر لیا ہے کہ ساری زندگی یہ کام کروں گا، اب آپ ذرا دوبارہ سے بتا دیجئے کہ بدلے میں رب جنت دے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے اور کہا ہاں، اگر تم اپنی اس بات کے اوپر قائم رہتے ہو، جو اعمال میں نے تمہیں بتائے ہیں ساری زندگی سر انجام دیتے رہتے ہو، تو میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ بدلے میں اپنی جنت دے گا۔ کہتا اچھا السلام علیکم، ہاتھ چھڑایا اور چلا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور پتہ کیا کہا میرے صحابہ اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ بھاگ کر جا کے اس کا چہرہ دیکھ لو۔ اگر تم دنیا میں کسی جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو جاؤ بھاگ کر اس کا چہرہ دیکھ لو، میں نبی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اگر یہ اپنی کمٹمنٹ کے اوپر پورا اترا اللہ اسے ضرور اپنی جنت میں داخل کرے۔ تو بڑا اہم ترین، بہترین، افضل ترین، شاندار کام اس حدیث میں بھی مختصر سلیبس میں، شارٹ سلیبس میں، کامیابی کا سب سے مختصر سلیبس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس میں بھی پہلے نمبر پہ جو کام بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو باجماعت 5 وقت کی نماز کو ادا کریں۔ کسی بھی مسلمان کے لائق ہی نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے شایان شان ہی نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، اظہار اللہ اور اس کے رسول کی محبت والا کرنے والا ہو، نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہو، اور وہ رب کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے لیے مسجد میں نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ مسلمان اور وہ بے نمازی ہو۔ آپ حیران ہوں گے، بڑی بات کہہ دی ہے آپ نے، اور یہ بات میں اگر کہوں تو واقعتاً یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے انسانیت کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے اگر یہ بات کو کہے کہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا فتویٰ ہے، یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے اگر کوئی عام شخص کرے۔ لیکن یہ فتویٰ میرا نہیں، کسی مفتی صاحب کا، کسی عالم کا، کسی شیخ الحدیث کا، شیخ القرآن کا نہیں ہے، یہ فتویٰ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ، الفاظ کے اوپر ذرا غور کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں بین العبد، عبد سے مراد عبداللہ، عبد سے مراد مسلمان، عبد سے مراد اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار۔ میں بین العبد، اللہ کے بندے، مسلمان بندے، دیندار بندے، عبداللہ اور عبد الرحمن بندے، وبین الکفر، اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن، اللہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا، اللہ کے رسول سے نفرت کرنے والا، اللہ کے رسول سے دور رہنے والا، ان 2 بندوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ عبداللہ صحیح معنوں میں کون ہے، اگر دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو کہ کفر کی زندگی بسر کرنے والا کون ہے، نام کوئی بھی ہو، عہدہ کوئی بھی ہو، مال جتنا مرضی ہو، حسن جتنا مرضی ہو، نسب جتنا مرضی اعلیٰ ہو، لیکن فرق دیکھنا ہے، مال بھی نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، عہدہ بھی نہیں ہے، طاقتیں اور قوتیں بھی نہیں ہیں، بالکل خالی ہے، کمزور ہے، نقاہت والا ہے، مفلوق الحال ہے، لیکن عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والا، من اور تن سے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔ ان 2 بندوں کے درمیان اگر تمہیں فرق کرنا ہے، دیکھنا ہے اچھا بندہ جو اللہ کا صحیح معنوں میں فرما بردار بندہ کون ہے، اللہ کا نافرمان اور باغی کون ہے، میں نبی تمہیں اس کی کسوٹی، معیار، پیمانہ، طریقہ بتا دیتا ہوں، جانچنے کا، پرکھنے کا۔ چیک کر لو اس کسوٹی پہ لا کے انسانیت کو کہ یہ بندہ صحیح معنوں میں عبداللہ ہے یا اللہ کا باغی اور اس کا نافرمان اور کفر پہ زندگی بسر کرنے والا ہے۔ میں بین العبد و بین الکفر استرق الصلاۃ، تم چیک کر لو جو نماز پڑھنے والا ہے، نماز کو وقت پہ ادا کرنے والا ہے، نماز کی صحیح معنوں میں پابندی کرنے والا ہے، نماز کو رب کے حکم کے مطابق پڑھنے والا ہے، نماز کو پیارے آقا کے طریقے کے مطابق ادا کرنے والا ہے، نماز کو اپنی تمام ترجیحات میں اول نمبر پہ رکھنے والا ہے، میں نبی تمہیں کہتا ہوں یہ شاندار، بہترین، اعلیٰ ترین، صحیح معنوں میں عبداللہ انسان ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا،
نماز میں کمی پیشی کر رہا ہے، نماز صحیح ادا نہیں کر رہا، من چاہا پڑھ لی، جب دل چاہا چھوڑ دی، رمضان میں آئے پکے نمازی، رمضان گیا یہ مسجد سے گئے، اب پھر اگلے سال رمضان میں دوبارہ اللہ کے گھر کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہوں گی۔ اگر ایسی زندگی بسر کرنے والا ہے، اعلیٰ عہدے پہ ہو، بہترین حسن والا ہو، شاندار دولتوں والا ہو، بہترین خاندانی پس منظر رکھنے والا ہو، نمازی نہیں ہے، فرمایا یہ کفر کے اوپر زندگی بسر کرنے والا، یہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ دنیا کی ساری دولتیں بھی اس کے پاس آ جائیں، سب سے بڑی دولت رب کی رضا اور اس کی خوشنودی، یہ اس سے محروم ہے، یہ اس دولت سے خالی ہے، اس کے پلے نہیں ہے۔ ساری دنیا بھی کہے کہ بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا شاندار بندہ ہے، نمازی نہیں ہے، اللہ اسے اچھا نہیں کہتے ہیں، اللہ اسے شاندار نہیں کہتے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ گھر والے ہیں یا گھر والیاں ہیں، نمازی ہیں تو کامیاب ہیں، نمازی نہیں ہیں بڑی تابعہ دار ہے، ساریاں من رہی ہے، نمازی نہیں جہنم سے جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، گھر والوں اور گھر والیوں کان کھول کے سن لیجئے، قرآن مجید کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تحریم میں، اگر صحیح معنوں میں گھر والی سے محبت ہے، اے گھر والی اگر صحیح معنوں میں گھر والے سے محبت ہے، خامد اور بیوی کی بات کر رہا ہوں، اولاد کے ساتھ ماں باپ کو یقیناً سارے انسانوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، فطرتی معاملہ ہے، لیکن اگر یہ محبت سچی ہے، صحیح معنوں میں اولاد سے آپ پیار کرتے ہیں، دل سے پیار کرتے ہیں، اولاد کو کہہ رہا ہوں جوانی کی دہلیز پہ ہے، ماں باپ بڑھاپے کی طرف ہیں، آپ صدقے دل سے ان سے محبت کرتے ہیں، صحیح معنوں میں ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، تو سن لیجئے قرآن کہتا ہے صحیح مسلمان ایمان والا وہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سچی محبت کو پرکھنے کا جانچنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، گھر والوں سے محبت ہے تو انہیں جہنم سے بچاؤ، بے نمازی جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، اچھا کھانا بناتی ہے، اچھی خدمت کرتی ہے، نمازی نہیں ہے تو ٹینشن لو، اسے نمازی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرو، وہ تمہارے باقی کے سارے کام کر رہی ہے، یہ کام نہیں کر رہی، اسے کہہ دو کہ مجھے باقی کاموں کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب تک تم نماز نہیں پڑھتی ہو تمہارے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاؤ۔ ذرا چیک کر کے دیکھیں، یہ جرت کر کے دیکھیں، 2 دن نہیں گزریں گے انشاءاللہ پکی نمازی بن جائے گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اچھی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، تابع داری نہیں پڑھتی، نماز تیرا اپنا ذاتی پرسنل معاملہ ہے، یہاں پہ پرسنل نہیں ہے۔ حدیث سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ مسئول ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جانا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، جتنے متحد لوگ جس بندے کے متحد ہیں، جتنے اس کے متحد کام کرنے والے ہیں، اس کے حاکم سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ان کے ساتھ زیادتی ظلم تو نہیں کیا، ان کا حق تو نہیں مارا۔ تو وضاحت کی پیارے آقا نے فرمایا گھر کا سربراہ خامد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا مسئول ہے، بیوی بچے اچھا کام کرتے ہیں، اجر و ثواب میں خامد کو برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں، حصہ دیتے رہتے ہیں۔ اگر بیوی بچے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوتیں میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو یاد رکھیے قیامت کے دن ان کے ساتھ ساتھ خامد کی بھی پکڑ ہو جانی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود کو بھی گھر والوں کو بھی نمازی بننے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ اللہ اپنے لیے خالصتاً دن اور رات کی جو 5 فرض نمازیں ہیں اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اللہ ہماری نسلوں کو نماز کا پابند بنائے، اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں بھی سے کوئی بھی بندہ اللہ مشرک پیدا نہ کرنا، اللہ ہماری نسلوں کو بھی اخلاص والی توحید والی زندگی عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔